ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، یہ دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگس تھے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں. تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے. یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے وہ سٹوری سنی ہے. پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جائے کرتے تھے. تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے، یا وہ منافق ہو چکا ہے، یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ، یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کرتے اس گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن، ریلیپس ہو جاتا ہے نا، بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے، تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت اچھی چیز ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ اتنا نادم کر دے گا، انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے، وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں، بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، سوچا کریں اس پہ، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن، ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے. بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو. یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے، تو انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اوبویسلی آج کا دور ایسا ہے، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، لیکن بیٹھ کے سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں. ٹھیک ہے، اور مت اس کو عادت بنائیں، سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ٹھیک ہے نا، گھبرائیں نہیں. آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، آگے کس نے دیکھا ہے، کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے، تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا. کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں.
اس گناہ کو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے، اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی، یہ لڑنے والی کوالٹی، فائٹر، بی اے فائٹر، دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ، یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس آبویسلی. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، آئی شیل فار گیو یو فار واٹ یو ہیو ڈن اینڈ آئی شیل ناٹ مائنڈ، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یور سنس ٹو ریچ دی کلاؤڈز آف دا اسکائی اینڈ ور یو دین ٹو آسک فارگیونیس آف می، آئی وڈ فارگیو یو. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می، آئی وڈ برنگ یو فارگیونیس نیئرلی ایز گریٹ ایز اٹ. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں.
آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ، اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس. ریورنس ہوتا ہے نا کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے. ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا.